کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان، گھر گھر تذکرے انہی کے پھیلے ہیں اور ہر لب پہ انہی کے ترانے ہیں اور انہی کے نعتوں کے نغمے ہیں۔ عقیدتوں کا ہجوم ہے، محبتوں کی بولیاں ہیں، عشاق کے سینے حضور کے ذکر سے تذکرہ نور سے تسکین پاتے ہیں۔ پوچھنے والے پوچھتے ہیں یہ کہاں لکھا ہے؟ لکھے کی کمی نہیں، ہمارے علماء دلائل کے انبار لگا دیتے ہیں، لیکن میں کہا کرتا ہوں کیا ذکر رسول کے لیے بھی کسی دلیل کی ضرورت ہے؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ پھولوں کا تذکرہ چھڑا ہو اور بلبل کہے کہاں لکھا ہے؟ بات شمع کی چل رہی ہو اور پروانہ دلیلیں ڈھونڈ رہا ہو، اور یہ بھی ممکن نہیں کہ بات سرکار مدینہ کی ہو رہی ہو اور امتی کو کسی دلیل کی ضرورت ہو۔ محب کے لیے اس سے بڑا سرمایہ کوئی نہیں کہ کوئی اس کے محبوب کا ذکر چھیڑے۔ آیت ذکر رؤمان لنا فإن ذکرہ هو المسک ما قررتہ یتذوق۔ امام شافعی بولے میرے محبوب کی باتیں کریں، ان کا تذکرہ چھیڑے، ان کا ذکر ایسی کستوری ہے تم جو چھیڑتے جاؤ گے خوشبو پھیلتے چلی جائے گی۔ مطرب سے کہو کہ چھیڑے ذرا اس جان تمنا کا قصہ، مطرب سے کہو کہ چھیڑے ذرا اس جان تمنا کا قصہ، فرقت کے بھیانک لمحوں میں کچھ دل کو سہارا ہو جائے۔ تو حضور کا ذکر اہل ایمان کے لیے قرار قلب ہے، تسکین جاں ہے۔ جب کسی کے لبوں پر اس مبارک ذکر کی چمک پیدا ہوتی ہے تو ایک عجیب روشنیاں پھیلنے لگتی ہیں اور کائنات بقائے نور بن جاتی ہے، اور شرق تا غرب کائنات کا ایک ایک گوشہ حضور کے ذکر سے مہک رہا ہے، تذکار پیغمبر کی خوشبو سے معطر ہے۔ جگہ جگہ گلی گلی کائنات کا ایک ایک گوشہ حضور کے نام سے منور ہے۔ کیوں نہ ہو کہ جس کے ذکر کو رفعت میرے رب نے عطا کی، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا تاج جس محبوب کے سر پہ رکھا، اس ذکر کو کبھی بھی نیچا ہونا مقصود نہیں ہے۔ ہر آن، ہر لمحہ، ہر ساعت یہ ذکر بڑھتا ہی رہے گا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ یہ محبوب علیہ السلام پر اللہ کی رحمتوں کا گھنا سایہ ہے کہ ہر آن، ہر لمحہ، ہر ساعت حضور کے ذکر کے ڈنکے بجاتی ہوئی چلی ہوگی۔ ہم نے جب سے ہوش سنبھالا ہے ہر اچھی قدر پامال ہوتی دیکھی۔ ایک زمانے میں جس کی بیٹی تھی پورا معاشرہ اس کو اپنی بیٹی خیال کرتا تھا، لیکن آج جس کی بیٹی ہے اسی کی بیٹی رہ گئی۔ اقدار عالیہ فنا پذیر ہے، اخلاق حسنہ برباد ہو گئے، بھائی بھائی کا گلا کاٹنے لگا، خود غرضی نے پنجے گاڑ لیے۔ آج جو منافقت اور زندگی کے اندر جو ایک دوسرے کے لیے نفرت کے کانٹے بکھیر دیے گئے ہیں، تو آج سے 30-35 سال پیچھے پلٹ کے دیکھیں تو یہ سب کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ تو ہم نے دیکھا کہ ہر قدر زوال پذیر ہوئی، ہر اخلاق حسنہ زوال پذیر ہوتے دکھائی دی، لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ حضور کا ذکر اونچا ہی اونچا ہوتا چلا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اقدار کو بحال رکھنا ہماری ذمہ داری تھی جو ہم نبھا نہ سکے، اور آج گراوٹ پستی کے اس مقام پہ لڑک کے پہنچ گئے ہیں کہ آج اپنے آپ سے شرم آتی ہے۔ تو یہ ذمہ داری ہماری تھی کہ اخلاق عالیہ کو، اقدار حسنہ کو گرنے نہ دیں، لیکن ہم یہ ذمہ داری پوری نہ کر سکے، اور محبوب کا ذکر اونچا رکھنا یہ رب کا ذمہ کرم تھا۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے محبوب کے ذکر کو نیچا نہیں ہونے دیا، اور ہر آنے والی ساعت، ہر آنے والی گھڑی حضور کی عظمتوں کے ڈنکے بجاتی ہوئی طلوع ہو رہی ہے۔ فرانس کے گماشتوں نے یہ سمجھا کہ شاید ہم خاکے تراش کر کے مسلمانوں کے دلوں سے حضور کی عظمت کھینچ لیں گے،
اور ان کے سینوں سے حضور علیہ السلام کی محبت کھلچ ڈالیں گے، لیکن آج وہ دیکھیں کہ کائنات کا ایک ایک گوشہ حضور کے نام سے مہک رہا ہے، حضور کے ذکر سے چمک رہا ہے۔ کائنات کا ایک ایک فرد حضور کے نام کا جھنڈا اٹھائے، حضور کے نام کے پھریرے لہرا رہا ہے۔ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ میلاد النبی حضور علیہ السلام کی عظمتوں کے ترانے پڑھنے کا نام ہے۔ میلاد حضور کے ذکر کا جھنڈا اٹھانے کا نام ہے۔ میلاد حضور کی صورت، حضور علیہ السلام کی سیرت اور حضور علیہ السلام کے فضائل کے عنوان کو لوگوں کے سامنے رکھنے کا نام ہے۔ اور یہ کوئی آج کی کہانی نہیں، ازل سے یہ عنوان چڑھا ہے اور تا بابد رہے گا۔ حضور کے ذکر کا فروغ، حضور کے ذکر کا چراغاں، یہ اس بزم عالم کی ضرورت ہے، اور کائنات کا ایک ایک گوشہ حضور کے ذکر سے منور ہے، منور رہے گا۔ اور میں تمہیں ایک مجلس میں لے چلوں جس کو انعقاد پذیر ہونے کے لیے مسجد نبوی کا صحن میسر آیا۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات سے ہے، فرماتے ہیں کہ مجلس اصحاب لگی تھی، ہجوم عاشقاں تھا کہ آقا کریم علیہ السلام آج خود تشریف لے آئے۔ وہ کیسی خوش نصیب مجلس تھی جس میں حضور آئے۔ آج تو ہم جھولیاں پھیلا کے، آنکھیں فرش راہ کر کے عرض گزار ہوتے ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ آج تو ہم عرض گزار ہوتے ہیں، لیکن یہ ایسی محفل تھی جس میں چراغاں ہو گیا۔ حضور علیہ السلام تشریف لائے اور صحابہ کو بیٹھا ہوا دیکھا تو فرمایا ما اجلسکم، صحابہ کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ جلسہ کاہے کا ہے؟ تو صحابہ نے جو جواب دیا وہ سنیے۔ بولے جلسنا ندعو اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومن علینا بک، ہمارے بیٹھنے کا مقصود یہ ہے کہ ہم اللہ کے حضور دعائیں پیش کر رہے ہیں، اس کی حمد بول رہے ہیں، اس کا شکرانہ ادا کر رہے ہیں اس بات پر کہ اس نے ہمیں ہدایت دین عطا فرمائی، اور اس بات پر اس کا شکرانہ ادا کر رہے ہیں کہ آپ نصیب ہوئے، آپ عطا کر دیے گئے، آپ جیسا ہادی نصیب کر دیا گیا۔ اس نعمت عظمی پر اس کا شکر ادا کرنے کے لیے مجلس برپا کیے ہوئے ہیں۔ آج اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ کیوں بیٹھے ہو تو آپ کا جواب بھی یہی ہے کہ ہم اس شکرانے کی ادائیگی کے لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ نے ہمیں حضور کی امت سے بنایا ہے اور حضور کی صورت میں ہمارے اوپر انعام کیا ہے۔ اور اگر اس کو نظم کے عنوان میں، نظم کے لہجے میں آپ بولیں تو آپ کا جواب یہ ہوگا کہ فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ تو صحابہ نے عرض کی حضور ہمارے بیٹھنے کا مقصود یہ ہے کہ ہم شکرانہ ادا کر رہے ہیں کہ اس نے ہمیں ہدایت دین دی اور آپ کی صورت میں ہمارے اوپر انعام فرمایا۔ بات تو سادہ سی تھی، لیکن حضور نے فرمایا کیا تم اس بات پہ قسم دے سکتے ہو کہ تم اسی لیے بیٹھے ہو، تمہارے بیٹھنے کا کوئی اور مقصود نہیں ہے؟ تو برجستہ عرض گزار ہوئے جی حضور ہم اسی لیے بیٹھے، ہم اس پہ حلف دیتے ہیں، ہم قسم اٹھاتے ہیں۔ باقاعدہ صحابہ نے حلف دیا، قسم اٹھائی۔ جب وہ قسم دے چکے تو آقا کریم نے ان کی آنکھوں میں پھیلے ہوئے استجاب کو دیکھا تو فرمایا کہ میں تم سے یہ جو قسم لی ہے، تم سے جو حلف لیا ہے، یہ کسی تہمت کی بنیاد پر نہیں تھا، تمہارے قول کی صداقت پر مجھے کوئی شک نہیں گزرا تھا کہ میں قسم سے اس کی تصدیق چاہی ہوں، بلکہ ماجرا کچھ اور تھا، اور وہ یہ کہ تم یہاں بیٹھے مجلس برپا کیے ہوئے تھے اور میں حجرہ میں بیٹھا تھا۔ اتانی جبریل علیہ السلام فاخبرنی ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، جبریل نے مجھے آ کے کہا محبوب ذرا باہر تو نکل کے دیکھو، آپ کے صحابہ کے اس عمل پر اللہ فرشتوں میں ناز کر رہا ہے، اللہ فخر کر رہا ہے ملائے اعلیٰ میں کہ میں نے دیکھو ان کو نعمت دی تھی، یہ اس کا شکرانہ ادا کر رہے ہیں۔
اللہ کی رحمتوں سے کوئی بعید نہیں ہے کہ آج کی مجلس بھی قبول کر لی جائے۔